ہندوستانی تہذیب، اسلامی ورثے، سوویت اثرات اور جدید ترقی کا ایک شاندار امتزاج۔ یہ کہانی ہے ماضی کی عظمت کی، روایت اور جدت کے سنگم کی، حال اور مستقبل کی امید کی۔ یہ کہانی ہے ازبکستان کے دارالحکومت شہر تاشقند کی، جہاں روحانیت بھی ہے، ثقافت بھی، جدید ترقی بھی اور قدرتی حسن بھی۔ تاشقند کا مطلب ہے پتھر کا شہر، جو تاریخی اعتبار سے یورپ سے چین تک پھیلی شاہراہ ریشم پر متعدد تجارتی مراکز اور قدیم شہروں بخارا اور سمرقند میں سے ایک ہے۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والا تاشقند وسطی ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ایک زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں تاشقند مسلم عربوں کی حکمرانی میں تھا، جنہوں نے شہر بھر میں آسمانی رنگوں سے مشابہ شاندار نیلی ٹائلوں سے جڑی اسلامی فن تعمیر کی شاہکار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ گزشتہ صدی کے آخر میں سوویت حکمرانی کے دوران تاشقند میں جدید طرز کی بھاری بھرکم اور بڑی بڑی عمارتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں وسطی ایشیا کے دل ازبکستان کی خوبصورت دارالحکومت تاشقند کی سیر پر۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے حضرت امام کمپلیکس کی سیر نہیں کی، اس کا دورہ ادھورا ہی رہے گا۔ اس لیے ہم اپنی سیر کا آغاز ہی امام کمپلیکس سے کرتے ہیں، یعنی تاشقند کے روحانی مرکز سے۔ یہاں قدیم مساجد، مدرسے اور دنیا کا نایاب قرآن مجید محفوظ ہے، جس سے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ مقام مذہبی عقیدت کا مرکز ہے، جو اسلامی فن تعمیر کی خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ ہر روز سینکڑوں سیاح اور زائرین یہاں سکون اور روحانی کیفیت محسوس کرنے آتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں امیر تیمور اسکوائر پر، جو شہر کا مرکزی اور علامتی چوک ہے۔ یہاں عظیم فاتح امیر تیمور کا مجسمہ نصب ہے، جو ازبک قوم کی تاریخ اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اطراف جدید عمارتیں، ہوٹل اور سرسبز باغات موجود ہیں، جہاں شام کے وقت شہری زندگی کی خوبصورت جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ تاشقند کی تاریخ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ازبکستان اسٹیٹ میوزیم آف ہسٹری ایک بہترین مقام ہے۔ یہاں قدیم تہذیبوں، بدھ مت دور، اسلامی سلطنتوں اور سوویت عہد کی نایاب اشیاء محفوظ ہیں۔ یہ میوزیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خطہ تجارت کے علاوہ ثقافتی مرکز بھی رہا ہے۔ پرانے شہر میں واقع کلدوش مدرسہ 16ویں صدی کی عظیم درسگاہ ہے۔ اس کے قریب واقع چورسو بازار تاشقند کی مقامی زندگی کا دل ہے۔ یہاں تازہ پھل، مسالے، خشک میوہ جات اور روایتی کھانے ملتے ہیں، جہاں سیاح ازبک ثقافت کو قریب سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تاشقند کی خوبی ہے کہ یہاں روایت اور جدت ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ قدرتی حسن بھی اس کے علاوہ ہے۔ قدرتی حسن دیکھنے کے لیے علی شیر نوائی نیشنل پارک تاشقند کی بہترین جگہ ہے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا پارک ہے، جہاں جھیلیں، پیدل راستے اور فیملی تفریحی مقامات موجود ہیں۔ تاشقند کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک مرکزی علاقے میں واقع علی شیر نووی تھیٹر بھی ہے، جو 1930 کی دہائی میں کھولا گیا خوبصورت اوپیرا ہاؤس ہے۔ علی شیر نووی تھیٹر میں کلاسیکی استاد چائکوفسکی، پروکوفیو اور وردی کی لازوال دھنیں بھی بجائی جاتی تھی۔ اس شاندار تھیٹر کا نام قومی ہیرو اور شاعر کے نام پر رکھا گیا ہے، جو 1400 کی دہائی میں جدید دور کے افغانستان میں پیدا ہوئے، جنہیں ازبک ادب کا استاد کہا جاتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں جدید تاشقند کی طرف۔ جدید تاشقند کی جھلک دیکھنے کے لیے تاشقند سٹی مال اور میجک سٹی اہم مقامات ہیں۔ یہاں بین الاقوامی برانڈز، ریسٹورنٹ، کیفے اور تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں۔ یہ جگہ نوجوانوں، خاندانوں اور سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہے اور شہر کی تیز رفتار ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔
اب ذرا شہر سے 70-80 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں، جہاں خوبصورت چاروک جھیل واقع ہے، جو دراصل ایک مصنوعی جھیل ہے اور پہاڑوں کے درمیان قائم کی گئی ہے، لیکن اس کا قدرتی حسن کسی جنت سے کم نہیں۔ نیلا شفاف پانی، برف پوش پہاڑ، سرسبز ڈھلوانے اور کھلا آسمان اس مقام کو سیاحوں کے لیے انتہائی دلکش بنا دیتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں مقامی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ لوگ تیراکی کرتے ہیں، کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جیٹ اسکی چلاتے ہیں اور پہاڑی ریزورٹس میں قیام کرتے ہیں۔ چاروک جھیل تفریحی مقام کے علاوہ تاشکند کے لیے پانی اور بجلی کی فراہمی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں موجود چاروک ڈیم ازبکستان کے بڑے اہم منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تھی تاشکند کے اہم سیاحتی مقامات کی مختصر سیر۔ آپ کو اس تاریخی خطے کی مزید کہانیاں بھی سنائیں گے۔ دیکھتے رہیں تاشکند اردو۔